رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم رب هب لي من الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اڑائی کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری. اڑائی قمریوں نے، طوطیوں نے، ان دلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا. میں وہ گل ہوں کہ ہر گل کی خزاں گویا خزاں میری. ٹپک ہے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کا عظیم احسان ہے اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میرے بھائیوں، میرا مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ بڑا عظیم مقصد لے کر کے یہاں آئے. میرے بھائیوں، ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو، آج دنیا کیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے. ایک زمانے میں فتنہ تاتار اٹھا تھا، اس فتنے نے اسلام کی جڑوں کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا. ایسا لگتا تھا اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. امام احمد کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، امام احمد نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی پیش کر دی تھی. میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، آج کا فتنہ، آج کا طوفان، آج کا سیلاب بہت خطرناک سیلاب ہے. ایسے وقت میں ہر اس شخص کو جس نے اپنے ماتھے پر کلمہ توحید کو لکھا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے سینے میں ایمانی حرارت کو محسوس کیا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھایا ہے، تڑپ جانا چاہیے، بلبلا جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے اور اس پر آ جانا چاہیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور. میرے بھائیوں، ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو، ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنو، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. یہودی یہ کہتے ہیں نصارہ کا کوئی مذہب نہیں، نصارہ کا کوئی دھرم نہیں، عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں، یہودیوں کا کوئی دھرم نہیں. یہی نہیں،
عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے نبی، ہمارے نبی، سب کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ قاتل وہ یہودیوں کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دے دی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی، ان کو آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں میں، یہودیوں میں آپس میں نفرت بیان کر رہا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم تم سے کم نہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن ان کے درمیان میں نفرت کو بیان کر رہا ہے۔ عیسائی یہودیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہودی عیسائیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دیکھو آج تمام کے تمام یہودی، تمام کے تمام عیسائی، انہوں نے ساری نفرتوں کو ختم کر دیا، تمام نفرتوں کو بھلا دیا، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح بھوکوں کو کھانے پر بلایا جائے بھوکے ٹوٹ کر کے پڑتے ہیں، اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے تم پر۔ حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اچھا ہم ایسے ہو جائیں گے؟ ہم تو آسمانوں کے پردوں کو ہلا دیتے ہیں، ہم تو ہواؤں کے رخ موڑ دیتے ہیں، ہمارے کہنے سے شیر چلتا ہے، ہمارے کہنے سے دریا چلتا ہے، ایسے حالات آ جائیں گے؟ ہمارے نبی کا یہ مقام ایک مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا دشمن لرزنے لگتا ہے، لیکن اتنی جرأت ہو جائے گی لوگوں کو، امت محمدیہ کو اتنا کمزور لوگ سمجھنے لگیں گے۔ حضرات صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ میرے نبی نے کہا لا بل انتم کثیر ولكن غثاء كغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور میرے نبی نے مرض بتلایا، وہ مرض کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کس کو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے گھبراہٹ اور دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی، رشتوں کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہودی عیسائیوں نے نفرتوں کو بھلا دیا، وہ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، اور ہمارا قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے میرے بندو، خاندانوں کی بنیاد پر مت بٹنا، قوموں کی بنیاد پر مت بٹنا، محلوں کی بنیاد پر مت بٹنا، لیکن آج ہم قوموں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہم مسجدوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، مدرسوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کیا کیا بتائیں کس کس نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ آؤ اس جلسے کو رسمی نہ بناؤ، اس بہت دن ہو گئے تقریریں سنتے سنتے، بہت دن ہو گئے جلسے کرتے کرتے، اے میرے بے قوم کے لوگوں، اے میرے کوئی نانا ہے کوئی ماما ہے، میں بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آج کے اس جلسے سے کچھ ارادے لے کر کے اٹھو، کچھ عزم لے کر کے اٹھو، کچھ حوصلے لے کر کے اٹھو۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ بہت دن ہو گئے سوتے ہوئے، کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک
ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے رہو گے. آؤ میرا اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہے تم تو بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائیوں کے ساتھ رہو، بھائیوں کی طرح رہو. میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے آؤ پہلی بات یہ تھی کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، معاف کر دو. کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، ہونا ہوتا ہی ہے، معاف کر دو. جانتے نہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اسلام کا پیغام لوگوں کو کیسے دیں گے؟ جانتے نہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہمارے نبی تو اپنے جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو یک لخت معاف کر دیتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھ پر کوئی جان لیوا حملہ کر دے، میں بچ جاؤں، میرا اس پر قابو ہو جائے، کیا میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں اسی وقت؟ نہیں چھوڑ سکتا. کسی کا دل گردہ اتنا بڑا نہیں، بات پرانی ہو جائے. لیکن آؤ ہم جس نبی کا نام لینے والے ہیں اس نے اب جانی دشمنوں کو یک لخت معاف کر دیا. بیت اللہ کا طواف کر رہے میرے نبی، کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا. میرا نبی طواف کر رہا ہے حرم بیت اللہ کا. ایک شخص خنجر لے کر کے چھپا کر کے کھڑا ہوا ہے. نبی تھوڑا چہرہ ادھر ادھر گھومے، آپ پر جان لیوا حملہ کر دوں. میرے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی. آپ کو معلوم ہو گیا اس شخص کا بہت غلط ارادہ ہے. میرے نبی قریب پہنچے اور کہا افضالہ، اے میرے بھائی کیا آپ کا نام فضالہ ہے؟ نام فضالہ یا رسول اللہ. ہاں اللہ کے رسول میرا نام فضالہ ہے. کیا کر رہے تھے؟ کیا منصوبہ بنا رہے تھے؟ کیا کھچڑی پکا رہے تھے؟ کنت اذکر اللہ کے رسول میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اچھا تم جھوٹ بول رہے ہو فضالہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا ارادہ بڑا غلط تھا. اور حضرت فضالہ فرماتے ہیں میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، میرے سینے پر اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا اور کچھ نہیں. فضالہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور آج تک میں آپ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر میرے دل میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یہ تھے میرے نبی کے اخلاق، یہ تھی میری نبی کی سیرت. آؤ میرے نوجوان بھائیوں، آؤ میرے بزرگوں، اپنے نبی کے لیے اپنی ناک کو نیچی کر لو، ہم اونچے ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ تھی محبت کو بانٹو، محبت کو تقسیم کرو. یہ محبت کی بھوکی ہے دنیا، کب تک ہم نفرتوں کو پالتے رہیں گے؟ اور جو علاقے کے ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اختلافات کو گھروں میں جا کر کے ختم کریں. جانتے نہیں میرے نبی نے نماز میں آنے میں تاخیر کر دی، آپ مسبوق بن گئے. جماعت کھڑی ہونے والی ہے، میرا نبی نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ میں نہیں آؤں گا. دی دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کرانا ہے. ہم جلتی ہوئے میں آگ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں. ایسا نہ کرو، برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہم کیا دے رہے ہیں؟ انہیں ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے نمونہ ہیں. میں نے جو پیغمبر علیہ السلام کا مبارک ارشاد پڑھا اور قرآن کریم کی مبارک آیت پڑھی، بس 2-4 منٹ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. اور یہ نسل، یہ نوجوان
میری قوم کے بازو، میری قوم کی کریم، میری قوم کی ریڑھ کی ہڈی، ان نوجوانوں کو کون سنبھالے گا؟ یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں ہی تو دیکھ رہے ہیں۔ میرا ابا کس طرح چلتا ہے، میرا تایا کس طرح بیٹھ کر کھاتا ہے، میرے تایا کا باپ ابا دادا کے ساتھ کیا سلوک ہے، میری ماں کا میری دادی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ یہ بچے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے اسی کو تو فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان مکمل ہو گیا۔ آج کی نئی جنریشن، آج کی نئی نسل جنہوں نے گھروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، بوڑھے باپ کو پیچھے بٹھا دیا ہے، تم خاموش بیٹھو، اب وقت نہیں ہے تمہارے بولنے کا۔ بوڑھی ماں کو خاموش بٹھا دیا ہے، اب تم بہت دن ہو گئے تمہیں گھر کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اب وقت ختم ہو گیا۔ بوڑھا باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے۔ میرے نبی نے جو کہا تھا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، میرے نبی نے کہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی کے حالات کو دیکھا ہے میرے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اپنی ماں کو دھکے دے گا، اپنی بیوی کے ناز نخرے برداشت کرے گا، انسان اپنے دوستوں کو بہترین دعوتیں کھلائے گا۔ باپ بھوکا مر رہا ہے، باپ بیمار ہے، بیٹے کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، پارٹیاں ہو رہی ہیں، باپ بھوکا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، ماں پریشان ہے، بیوی کے تو نخرے اور ناز سب برداشت کیے جا رہے ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، وہ ماں جب بولا جاتا ہے کتنا پیار چھلکتا ہے، ماں امی میں وہ پیار نہیں چھلکتا۔ ماں، لفظ ماں کچھ ایسا لفظ ہے کہ پیار اس سے الگ ہی انداز میں جھلکتا ہے۔ وہ ماں، میرے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ نوجوانوں کیا فرمایا؟ ان الجنہ تحت اقدام امہاتکم۔ جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت تو ماں کے ٹھوکروں میں، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا جنت سر کے نیچے ہے، اپنی ماں کے سر کو آرام پہنچاؤ تمہیں جنت مل جائے گی۔ میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا جنت تمہاری ماں کے دل کے نیچے ہے، تم اپنی ماں کے دل کو آرام پہنچاؤ جنت مل جائے گی۔ نہیں، میرے نبی کو ماں کی عظمتوں کو بتانا تھا، اے ماں تیری عظمتوں کو سلام، اے ماں تیرا مقام میرے نبی نے کتنا بلند بتا دیا۔ پورے جسم کے اندر سر کا ایک مقام ہے، ہاتھوں کا ایک مقام ہے، پیروں کا ایک مقام ہے، پورے جسم میں جو سب سے کم تر حصہ پیر، اس کے نیچے میرا نبی جنت کو بتا رہا ہے۔ ماں تیری عظمتیں اتنی بلند بالا ہیں، تو اتنی عظمتوں والی ہے، اس ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ ماں کی خدمتیں کسی نے کہنے کی کوشش کی ہے، موت کی آغوش میں جا کر کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں کی رگوں میں جب تک خون دوڑ رہا ہے، ماں کی سانسیں جب تک چل رہی ہے، ماں اس کو سکون نہیں ملتا۔ میرا فلاں بیٹا بیمار ہے، میرے فلاں بیٹے کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، پتہ نہیں اس کے شوہر کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے۔ پریشان رہتی ہے ماں، جب اس کی سانسیں رک جاتی ہیں اسی وقت ماں کو سکون ملتا ہے۔ وہ باپ جو صبح صبح آندھیاں چل رہی ہیں، دھوپ کی تمازت ہے، وہ باپ یہ ارادہ لے کر کے گھر سے نکل
میرے بیٹے مسکراتے ہوئے نظر آئے، چاہے میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اکٹھا ہو جائے، اے اللہ میرے بیٹے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس باپ کو دھکے دے رہا ہے آج کا یہ نوجوان، کیا یہ حالات نہیں ہیں؟ لیکن میرے بزرگوں، اے باپ تو نے باپ کا کردار ادا نہیں کیا، اے ماں تو نے ماں کا کردار ادا نہیں کیا۔ صرف یہ نوجوان مجرم نہیں ہے، باپ بھی مجرم ہے، ماں بھی مجرم ہے۔ ماں نے بیٹیوں کے سامنے پورا لباس پہن کر کے نہیں دکھایا، ماں نے اپنے دوپٹے سے اپنے سر کو پورا ڈھانپ کر کے بیٹیوں کے سامنے نہیں دکھایا۔ اے باپ تو نے پابندی کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز پڑھ کر کے نہیں دکھائی، تو نے قرآن نہیں سکھایا، بلکہ کیا کہا میرے بیٹے میرے لیے بہت بڑا گھر یہ خرید لیا ہے میں نے، میرے لیے گاڑی خرید لی ہے میں نے، میرے لیے بڑا کاروبار بنا دیا ہے، اور دوسروں سے بھی فخر سے بتاتے ہیں میرے بیٹے کا فلاں کاروبار ہے۔ اے باپ تو نے اس کو قبر کی تیاری بتائی، اسے قبر میں بھی تو جانا ہے، اسے حشر میں بھی تو جانا ہے۔ آؤ آؤ دیکھو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، موت کا فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا، اے میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تم کس طرح زندگی گزارو گے؟ تم شرک تو نہیں کرو گے، تم الٹے سیدھے راستوں پر تو نہیں چلو گے؟ آؤ میرے بزرگوں، ہم نے کبھی سوچا بیٹھ کر، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بتایا؟ آؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ۔ آج قوم کو علماء سے بھی زیادہ ضرورت ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے، اور انجینئروں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے بزرگوں، کھانے میں کمی کر دو، کپڑے پھٹے ہوئے پہننے پڑے پہنو، میری مائیں بہنوں، جس حالت میں بھی زندگی گزرے لیکن ہم اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو IAS افسر بنانے کی تیاری کریں گے، ہم شادیوں کو سادگی کے ساتھ کریں گے، ہم شادیوں میں خرچ نہیں کریں گے، ہم تعلیم پر خرچ کریں گے، ہم مدرسوں کو پڑھائیں گے، ہم ان کاموں میں خرچ کریں گے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ کوئی مشکل کام کریں گے میرے بھائیوں؟ آج کے اس پروگرام میں یہ عزم لے کر کے اٹھیں گے، ماں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ اے ماں جب تو دودھ پلاتی ہے، تیرے دودھ کے ساتھ تیری پاک دامنی بھی جاتی ہے، تیری سچائی بھی دودھ کے ساتھ جاتی ہے، تیری ہر چیز دودھ کے ساتھ جاتی ہے۔ اے ماں تو حیادار رہے گی، تیری اولاد بھی حیادار رہے گی۔ اے باپ تو شریعت کی پابندی کرے گا، تیری اولاد بھی شریعت کی پابندی کرے گی۔ جب یہ ہوگا تو پھر منظر نامہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ہم تو صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ہر شخص میرے بھائیوں اولاد کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد پر سب کے حقوق ہیں، ایک طرف سے نہیں ہے، سب کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو الگ ہی منظر نامہ ہوگا، جنت کا میرے بھائیوں منظر ہوگا جب ایسا کریں گے۔ اس لیے مایوسی کے خولوں سے نکلو، مایوسی کے خولوں کو ہٹاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور کچھ عزم لے کر کے آج یہاں سے جاؤ۔ ہم میسیج دیں یہاں سے کہ ہمارے یہاں جلسہ ہوا، ہمارے یہاں مفتی عثمان صاحب آئے، حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم آئے، وہ پیغام دے کر کے گئے، ہم اس پیغام پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں آج الگ ہی انداز ہے رہنے کا، ہماری گلیوں کا الگ ہی انداز ہے۔ یہ کریں گے تو یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، ہمارا آنا بھی کامیاب ہے، ہمارا بیٹھنا بھی کامیاب ہے۔ جب ایسا کریں گے تو یہ نوجوان کیسے ہوں گے؟ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، ابھی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے،
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا لم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ماں باپ اگر ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، انہی میں سے جنید بغدادی پیدا ہوں گے، انہی میں سے ہیرے پیدا ہوں گے، انہی میں سے مفتی مستقیم صاحب، مفتی عثمان صاحب، مولانا یامین صاحب، اور یہ سب حضرات ایسے ایسے حضرات پیدا ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو، سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ حضرات مخاطب ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ ابھی نہ کس معیار جنوں تنظیم میں خانہ، ابھی نہ معتبر ہے تیرے مستوں کا چلن ساقی، عجب کیا ہے یہ بہکی بہکی باتیں رنگ لے آئیں، بڑا باہوش رہتا ہے میرا دیوانہ پن ساقی۔